Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ ابن حجر کہنے کا جو سبب تھا، وجہ تسمیہ تھی، اس کے بارے میں عرض کروں گا، اور اس کے بعد آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے اس کے حوالہ سے دو چار باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیشہ سے حق اور باطل کی جو جنگ ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ امیر اور غریب کا جو معاملہ ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ آج جیسے وقت میں چل رہا ہے اسی طرح سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو اسی طرح سے معاملات تھے۔ ایک ایسا کوئی واقعہ تھا، کوئی معاملہ تھا جس میں حکومت وقت جو تھی وہ چاہتے تھے، آپ کے باپ یا آپ کے دادا کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے وہ چاہتے تھے کہ کوئی فیصلہ تھا کہ وہ ان کے حق میں کر دیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جیل میں رہنا تو پسند کر لیں گے، لیکن یہ جو سچ ہے اس کو چھپا نہیں سکتے اور جو جھوٹ ہے وہ بول نہیں سکتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ جیل کے اندر ڈال دیا اور پتھر جو ہیں ان کو پسوانا شروع کر دیا۔ اب جس وقت پتھر پسوانا شروع کیے تو حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو اب ابن حجر جو کہا گیا تھا، پہلے کس نے اس بات کو کہا تھا، کس نے یہ بات کہی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک جگہ پر ملازمت کرتے تھے اور ایک ضیاء الدین نام کا ایک شخص تھا جو پڑھنے کے لیے مکتب میں جایا کرتا، اور جو ابن حجر تھے جن کا اصل نام محمد بن علی تھا، آپ ان کا بستہ اٹھا کر، ان کا بیگ اٹھا کر ساتھ جایا کرتے تھے۔ اب استاد نے پڑھانا اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باہر جوتوں کے پاس بیٹھا ہونا، وہ اندر کلاس میں پڑھ رہے ہوتے اور آپ باہر بیٹھ کر وہ سن رہے ہوتے۔ اب جس وقت وہ استاد کوئی سوال کرتا، کوئی پوچھتا، تو ضیاء کو نہ آتا، بلکہ آپ باہر سے جوتوں کے پاس بیٹھے ہوتے، ہاتھ کھڑا کر دیتے کہ میں بتاتا ہوں، جواب میں دیتا ہوں۔ جب استاد کہتا کہ جی جواب دیں تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے۔ اب وہ جو ضیاء الدین صاحب تھے ان کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، ان کو بات جو تھی وہ اچھی نہ لگی کہ میں اندر بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یہ تو میری انسلٹ ہے، میری توہین ہے، اور وہ بندہ باہر بیٹھ کر جوتوں کے پاس بیٹھ کر وہ جواب دیتا ہے، اس طرح سے تو میری توہین ہو رہی ہے، اس کو کوئی سبق سکھانا پڑے گا۔ اسے بات ہضم نہ ہوئی، حسد پہ اتر آیا، غرور اور تکبر پہ اتر آیا، اور اب جا کر اس نے اپنی والدہ کو شکایت کی، محمد بن علی کی۔ جب شکایت کی تو اس نے بھی اسی طرح کا بخل کا جو ہے نا وہ انداز اپنایا اور سخت لفظ کہے، کہا آج جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلانا کمی دا پتر اے گل کردا پہ ہے، فلانے موچی دا پتر، فلانے جناب نائی دا پتر، فلاں دا پتر، ایسی باتیں آج کی نہیں ہیں، پہلے بھی تھیں۔ اب اس عورت نے جو بات کہی، اس نے کہا کہ اے پتھر کوٹنے والے کے بیٹے، یعنی کہ ان کا طعنہ دیا ابن حجر کو کہ ابن حجر اے پتھر کوٹنے والے کے بیٹے۔ اب جب یہ بات کہی تو آپ نے یہ بات ذہن کے اندر رکھ لی، یہ طعنہ ذہن کے اندر رکھ لیا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ محدثین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک امتحان لیا، تو ہر ایک جو سوال کا جواب تھا وہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جواب دے رہے تھے، وہ جو جوتوں کے پاس بیٹھنے والے تھے وہ جواب ارشاد فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے کہ جب بھی سوال کرتے تو جواب عطا فرماتے، جب بھی سوال کرتے تو جواب عطا فرماتے۔ سب محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جگہ پر اگر کوئی استاد ہوگا، کوئی مدرس ہوگا تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، محمد بن علی ہوں گے۔ اب حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بیٹھ کر درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا، تو وہ جو ضیاء الدین صاحب تھے ان کے پیٹ میں پھر ایک دفعہ درد ہوا، اور ان سے یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یہ دین کی خدمت کیوں کر رہے ہیں، اور اس بندے نے دوبارہ پراپوگنڈا کیا، حکومت وقت کے ساتھ پراپوگنڈا کیا، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکلوا دیا، چھٹی کروا دی۔ اب ہوا کچھ یوں
کہ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور بازار میں بیٹھ کر جوتے گانٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں پڑھے لکھے طبقے سے کروں گا، جو کہتا ہے کہ میں ایم فل کر چکا ہوں، پی ایچ ڈی کر چکا ہوں، میں حافظ بن چکا ہوں، عالم بن چکا ہوں، فلاں بن چکا ہوں، تو میرے لیے یہ حتک اور توہین کی بات ہے کہ میں یہ کام کروں۔ مجھے بتائیے تو صحیح، ابن حجر سے میرا اور آپ کا مطالعہ اور آپ کا حدیث کے اندر جو ورک ہے، جو کام ہے، وہ ان کا زیادہ تھا یا ہمارا زیادہ تھا؟ ان کا مقام و مرتبہ کہاں تھا اور ہم کہاں پر ہیں؟ میرے دوستو بھائیو، آپ نے وقتی طور پر وہاں پر جوتے گانٹھنے شروع کر دیے، حلال کی جو روزی تھی وہ کمانا شروع کر دی۔ ایک تاجر آیا وہاں پر اس بازار کے اندر، اس نے دیکھا، وہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے باپ کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فلاں کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ تو اتنے بڑے محدث ہیں، آپ یہاں پر جوتے گانٹھ رہے ہیں بیٹھ کر؟ کہا کہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، بہت بڑا تاجر ہوں، مجھے ایک خزانچی کی ضرورت ہے، اکاؤنٹنٹ افیسر کی ضرورت ہے، آپ میرے پاس چلیں اور حساب و کتاب کا سلسلہ جو ہے وہ آپ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا ضرور، لیکن ایک شرط پہ جاؤں گا۔ کہا کہ وہ شرط کون سی ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ کہا کہ آپ کا کاروبار جائز ہو، حلال ہو۔ اگر جائز اور حلال کاروبار ہوگا تو میں آپ کا جا کر کام کروں گا، اگر جائز اور حلال نہ ہوا تو میں آپ کا کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ میرے دوستو بھائیو، یہ تھی آپ کی ایک کہانی کہ جس کی وجہ سے آپ ابن حجر کہلائے۔ اور ایک بات، ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی حدیث کی کتاب لکھی نا، پہلی حدیث مبارک کی کتاب لکھی، میری طرف توجہ کیجئے گا ذرا، پہلی حدیث مبارک کی جب کتاب لکھی تو آپ نے اس کے اوپر محمد بن علی نہیں لکھوایا، اپنا نام نہیں لکھوایا، بلکہ ابن حجر لکھوایا۔ جس نام کا تانا ملا تھا وہی نام آپ نے اپنی کتاب کے اوپر رکھا، پتھر کوٹنے والے کا بیٹا، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ پتھر کوٹنے والے کے بیٹے کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا، آپ کے علمی مقام و مرتبہ کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک ہی بات آپ کے بارے میں بتاتا ہوں، 6 لاکھ محدثین، ان کا بایو ڈیٹا، بایوگرافی آپ کو زبانی یاد تھی۔ صرف یہ نہیں کہ ان کا نام، ان کی تاریخ پیدائش، ان کی تاریخ وفات، ان کے باپ کا نام، ان کے القابات، جہاں پر پیدا ہوئے، جہاں پر فوت ہوئے، جو کام کیا، اس طرح سے 6 لاکھ بندوں کا جو بایو ڈیٹا تھا، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کو یاد تھا۔ میرے دوستو بھائیو، آج ہمارے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، ہر طرح کی سہولیات ہیں، مجھے اور آپ کو بھی یہ کام سیکھنا چاہیے، علم کو سیکھنا چاہیے، اچھی طرح سے آگے بھی پھیلانا چاہیے۔ میرے دوستو بھائیو، اگر وہ جوتوں میں بیٹھ کر اتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، میرے دوستو بھائیو، آج تو ہمارے پاس ہر طرح کی سہولیات ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب